پوری زندگی، کوئی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں جو امت سے چھپا ہوا ہو۔ آپ دیکھیں یہ حج کا مہینہ ہے، میں چل تھوڑی سی دیر میں آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کا حج بتاتا ہوں۔ یہ چونکہ حج کا مہینہ ہے اور یہ 4 ذی الحج، آج 4 ہے نا، ابھی تو 5 ان ہو گئی ہے، 4 ذی الحج کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ 25 ذیقعد کو 25 ذیقعد کو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ پڑھی اور وہاں سے آپ ذوالحلیفہ تشریف لے آئے۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے سارے حاجی جب مدینہ سے مکہ میں جانا ہوتا ہے، آج بھی وہیں پہ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھتے ہیں، وہاں پہ اپنی ساری امہات المومنین کے پاس رات کو تشریف لے گئے۔ اگلے دن ظہر سے پہلے آپ نے احرام غسل فرمایا اور احرام باندھا اور حج قران کا احرام باندھا۔ حج قران جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا، اب پورا حج کرنے کے بعد پھر آپ احرام اتاریں گے۔ ہم جو زیادہ تر لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھ لیتے ہیں، عمرے کے بعد آپ احرام اتار دیتے ہیں اور پھر آپ پہ وہ احرام والی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ذرا آسان ہے کیونکہ اتنے دیر تک وہ احرام کی پابندیاں اختیار کرنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے آپشن دی، اور کچھ لوگوں نے حج قران کا احرام باندھا اور کچھ نے حج تمتع کا۔ بہرحال آپ نے وہاں سے وہ سفر شروع کیا، وادی عقیق آئی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یہ وادی بڑی مبارک وادی ہے، یہاں پہ آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک شریک لک ملک، یہ آپ پڑھتے جائیں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ پھر آپ آگے وادی روحا آئی، وہاں پہ آپ کا جو سامان تھا وہ گم ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جس غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے جی وہ اونٹ تو گم ہو گیا، آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹنی پہ تھا۔ اب انہوں نے ان کو مارا تھپڑ، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی احرام کی حالت میں اور یہ کر رہے ہو، احرام کی حالت میں ہو کے تم کیا کر رہے ہو، یعنی یہ احرام کی حالت میں غصہ کرنا اور تھپڑ مارنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ پر آپ کے پاس حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وانا لے کے آئے، ان کا جی آپ یہ ہمارا سارا سامان لے لیں، آپ نے شکریہ کے ساتھ ان کا سامان واپس کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ سامان بھی آپ کو اونٹنی بھی مل گئی۔ پھر آگے چلتے چلتے پھر آپ کے پاس صحابہ چکے تھے اور آپ باتوں میں اشاروں کنایوں میں بتا چکے تھے کہ یہ آج آخری حج ہے، تو اس لیے صحابہ آپ سے سوال حج کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں ہر جگہ پہ جہاں پہ قیام ہوتا تھا وہ مذاکرے ہوتے تھے، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ وادی ازرق پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ منظر گویا میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ گزر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے وادی روحا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں پہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وادی طوا جب پہنچے، یہ مکے کے قریب وادی ہے، وہاں پہ آپ نے دوبارہ غسل کیا، احرام باندھا اور 4 ذی الحج کو بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، براہ راست گئے، وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر وہاں سے طواف شروع فرمایا۔ 7 پھیرے لگا کے جب طواف مکمل ہوا تو مقام ابراہیم پہ آپ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کی۔ جب صفا مروہ کی صحیح مکمل ہو گئی تو جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہوا تو انہیں اجازت دے دی کہ وہ غسل وغیرہ کر کے دوسرے کپڑے سادہ کپڑے پہن لیں۔ پھر آپ 8 ذی الحج کو مینا روانہ ہوئے، 4 دن وہاں مکہ کے اندر قیام فرمایا، 8 ذی الحج کو مینا تشریف لے گئے، وہاں پہ 5 نمازیں پڑھی اور اسی قیام کے دوران سورۃ والمرسلات نازل ہوئی۔ وہاں پہ پھر اگلی صبح یعنی 10 ذی الحج کو 9 ذی الحج کو آپ صبح تشریف لے گئے عرفات میں، وہاں پہ آپ نے فجر کے بعد وہاں پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ وہاں ادا فرمائی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ پیش فرمایا، وہ آپ نے نوش فرمایا، تو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا۔ پھر وہاں پہ آپ کے پاس کچھ لوگ ایک صحابی وہاں پہ فوت ہو گئے احرام کی حالت میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو احرام میں ہی دفن کر دو، یہ قیامت کے دن اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس لیے آج بھی یہی
آج سنت ہے، یہی طریقہ ہے کہ حج کے دنوں میں جو فوت ہو جاتا ہے اس کو احرام کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ اور لوگ مختلف سوال کرتے رہے، پھر آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا جو معروف ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، اور وہاں پہ آپ نے یہ امت کو کام بھی دے دیا، ذمہ لگا دیا کہ کیا میں نے تم تک حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغیب، جتنے یہاں پہ موجود ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بڑی دیر تک دعا کی، یعنی آپ 4-5 گھنٹے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ پہ، یہ نمرہ ایک جگہ ہے، ابھی وہاں پہ مسجد نمرہ بن چکی ہے، بہت بڑی مسجد ہے اور میدان عرفات میں، وہاں پہ آپ نے قصوہ اونٹنی پہ بیٹھ کے مسلسل 4-5 گھنٹے امت کے لیے دعا کی، اور آپ نے اینڈ پہ فرمایا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا سوائے ظالموں کے، اور اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اتنے شفیق نبی ہیں، آج اتنے شفیق نبی جو امت کے لیے اتنا روئے، آج ہم نے اپنے نبی کو بلا بیٹھے، جو آسمان کی بلندیوں پہ جا کے بھی امت کو نہیں بھولے۔ 50 نمازیں ملی تھی نا، 50 نمازیں، تو 9 پھیرے لگا کے 45 کا وہ کیا کہتے ہیں چھٹی کرائی، چھٹی ہوئی، باقی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پھیرا اور لاؤ، کہا نہیں اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو فرمایا جو 5 پڑھے گا اجر 50 کا ہی ملے گا، جو 5 پڑھے گا اجر 50 کا ہی ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول اتنے شفیق تھے امت کے لیے۔ آج ہم اپنے نبی کے لیے کتنا روتے ہیں، آج ہم اپنے نبی کو یاد کر کے کتنا ان کو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ہمارے نبی تو ہمارے لیے راتوں کو بھی روئے، دن کو بھی، یعنی یہی غم تھا، یہی فکر تھی، یہی تڑپ تھی، یہی ایک تھی کہ میرا ایک امتی دوزخ کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور آج ہم کیا کس کام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری راتیں اور دن کس کام میں گزرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین کا کام ہے، دین کی محنت ہے، اللہ کی راہوں میں اس لیے نکلا جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو جائے، وہ غم پیدا ہو جائے۔ یہ گھروں میں بیٹھ کے غم پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ آپ علیہ السلام پھر واپس سے جب تشریف لائے مزدلفہ کی طرف، تو رستے میں پھر آپ نے وضو فرمایا، تقاضا فرما کر وضو فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی وہاں سے گزرتے وہاں رکتے، وضو کرتے، اور پھر وہاں سے آگے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ مزدلفہ آ کے آپ نے مغرب عشاء کے وقت میں 2 نمازیں پڑھی، اور پھر وہاں مزدلفہ جب آپ ٹھہرے تو عورتوں اور بچوں کو میرا کے اندر بھیج دیا کہ آپ ان کو تکلیف ہوگی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ سے واپس مینا میں تشریف لے گئے، وہاں جمرات گئے، وہاں آپ نے کنکریاں ماری، اور کنکریاں مار کے پھر ذبح 63 اونٹ آپ نے ذبح اپنے ہاتھوں سے کیے۔ کل 100 اونٹ ذبح کی، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باقی اونٹ ذبح کیے۔ ایک گائے ذبح کی، وہ اپنی امہات المومنین جو اپنی ازواج مطہرات تھیں ان کی طرف سے ذبح کی۔ پھر آپ نے ہر حکم کیا کہ ہر اونٹ سے ایک بوٹی لے کے وہ سارا سالن پکایا، وہ آپ نے شوربت نوش فرمایا، تاکہ سارے اونٹوں کو یہ سعادت مل جائے کہ ہمارے نبی نے ہمارا شوربہ استعمال کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیلے کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، اور ایک ویڑے کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، اور اونٹ کو تو بڑے ہی مشکل ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، وہ بھی اپنے نبی کو پہچانتے تھے، وہ بھی اپنے نبی کے ہاتھوں ذبح ہونا پسند کرتے تھے۔ اونٹ خود آ رہے ہیں، اپنا سار نیچے کر رہے ہیں کہ ہمیں ذبح کریں۔ اونٹ تو پہچانے یہ میرے نبی ہیں، اور آج کا امتی اپنے آپ کو اپنے نبی کے سامنے پیش ہی نہ کرے، اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار دے۔ یہ کہاں کی محبت ہے، اور یہ کہاں کا عشق ہے کہ صرف نام سے ہم کہہ دیں مجھے بڑا اپنے نبی سے عشق ہے، اور زندگی میں ساری اسلام کے خلاف گزاروں۔ یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی آپ ان کو بتائیں اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری اتباع کریں، میری اتباع کریں۔ پھر آپ آئے، آپ نے وہ ذبح کرنے کے بعد احرام جو ہے وہ اس کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب ذبح قربانی ہو جاتی ہے وہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی دن آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، بیت اللہ، ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ پھر آپ 3 دن یہاں پہ رہے ہیں، اور تینوں دن وہ رمی جمرات کرتے رہے۔ پھر اسی دوران اسی موقع پہ سورۃ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ
والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب وہ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، اور بعد جو صحابہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رو رہے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ رو کے، ان کا یہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی خبر ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک، کہ آپ کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے کہ لوگ اسلام میں بھی آ رہے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح کریں، فسبح بحمد ربک۔ پھر آپ 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد وہاں پہ بیت اللہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے دوبارہ 14 ذی الحجہ کو وہاں سے آپ کا سفر مدینہ منورہ میں کا شروع ہوا، دوبارہ واپسی کا، اور 18 کو غدیر پہ، مقام غدیر پہ آپ نے اہل بیت کی شان میں وہاں پہ کچھ باتیں فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کی، من کنت مولا فعلی مولا، وہ حدیث بھی وہیں پہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ یعنی من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس کے سردار علی بھی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا، اللہ کے رسول کے خاندان والے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 امت کے طبقے ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھے بہت بڑھا دیں گے، میری شان میں بہت افراط و تفرید کر دیں گے، اور ایک وہ جو میرے خلاف ہو جائیں گے، یعنی میری شان بالکل گھٹا دیں گے۔ بہر اللہ رب العزت پوری امت کو سمجھ دے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا۔ آپ واپس جا رہے ہیں، آئبون تائبون عابدون الی ربنا حامدون، یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، آپ کی پوری زندگی امت کے سامنے ہے۔ کیوں سامنے رکھی گئی؟ کہ کل کو کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اپنے نبی کی زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری کی ساری نقل و حرکت جو تبلیغ کے نام پہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، یہی امت کو کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی والے بن کے ہم چلیں، ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرنے والے بن۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ، کسی موقع پہ پیچھے نہیں رہے، بیک فٹ پہ نہیں کھیلے، جا کے آگے ہی آگے، آگے ہی آگے، کہ دین کے ہر امر کو، اللہ کے ہر حکم کو ترجیح دی ہے۔ ہر موقع پہ آگ پہ جانے کا حکم ہوا تو کوئی کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میں وائے تو ماشاء اللہ بے بام ابھی۔ سفر کرنے کا حکم ہوا، سفر کر رہے ہیں۔ قربانیاں کرنے کا حکم ہوا، قربانیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ملت ابراہیمی، انہوں نے اب اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج وہ اسلام ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب ہمیں خود بھی اس پہ چلنا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف بلانا ہے۔ یہی دعوت کا پیغام ہے، یہی تبلیغ کی محنت ہے کہ ہم اللہ کی راہوں میں نکلیں اور قربانی کریں، اور قربانی کر کے